ایک آسٹرالوجسٹ کے حیثیت سے میں بیان کروں کہ عمران خان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا جو یہ دھوکہ دہی کا ستارہ ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے کہ مشتری بھی جو ہے وہ ابھی ریورس تو ہے، تو لہٰذا اس فیصلے کا ان ذائچے میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں ذائچے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے پوزیشن کی طرف سے جو لوگ ان کے مخالف ان میں سے کسی ایک پہ گرہن کا اثر آئے گا، اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا امریکہ کیا پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں آنا۔ امریکہ نے تھوڑی سی بات کی، میں ایک اسٹرانگ آدمی کا ذائچہ پڑھ کے ہمیشہ خوش ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ آج میں دوستو ملتان آ گیا ہوں، لاہور سے ملتان آ رہا تھا تو راستے میں مجھے پتہ چلا جو متوقع فیصلہ تھا وہ آ گیا، تو بہت سارے دوستوں نے میرے اس پہ میسیجز کیے کہ جناب کیا بنے گا، تو میں نے گھر آ کے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اب اس کا ذائچہ بنایا۔ آج کا عمران خان کا ذائچہ کرنٹلی موجودہ ذائچہ اور ان کا ذائچہ پیدائش ملا کر میں نے کہا پڑھا جائے۔ ان کے ذائچہ پیدائش اور موجودہ ذائچے کو جب میں نے ملا کے پڑھا تو اس ذائچے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ فیصلہ اگر ایک آسٹرالوجسٹ کے حیثیت سے میں بیان کروں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ ذائچہ کہتا ہے کہ یہاں بڑا عجیب و غریب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا جو ستارہ ہے وہ ذائچے کے 11ویں خانے میں ہمراہ اسی خانے کے ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تمام جو سٹارز ہیں یہ ذوالفقار کو ناظر ہیں، اور ان کے درمیان میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، مریخ ابھی بھی یہاں ہے، اور اس تمام فیصلے سے جو بات ظاہر ہوتی ہے اس جو فیصلہ آیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عمران خان کے راستے میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ نیپچون دیکھیے تو نیپچون ذائچے کے 4تھے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ نیپچون ہمیشہ یاد رکھیے یہ دھوکہ دہی کا ستارہ ہے، تو اگر ہم فیصلے کی دلیل ڈھونڈیں کہ فیصلے کی دلیل کدھر ہے تو ذائچہ کہتا ہے کہ فیصلے کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے ذائچے کا 4تھا خانہ پڑھیں، تو وہاں ایک دھوکہ دہی کی نشاندہی ہے جو کہہ رہا ہے یہ تمام فیصلہ بیس ہی دھوکہ دہی پہ کر رہا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی آنسر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ایفیکٹو عمران خان پہ نیگیٹو نہیں ہے۔ دیکھیے ذائچہ پیدائش کا جو سب سے بڑا قانون ہوتا ہے وہ اس کے پیدائشی ستارے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں اللہ نے شکست لکھ دی اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح قرار ہونا لکھ دیا گیا اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مشرق سے مغرب تک۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ستارے ہیں جہاں ذائچہ پیدائش میں تھے اس سے ملتے جلتے ستارے ابھی بھی آپس میں رابطے میں ہیں، تو ان کا کوئی ایسا نیگیٹو خانہ نہیں ہے یہاں ذائچے میں جو انہیں کوئی پرابلم کریٹ کر سکے، یا یہ لوگ پیچھے رہ جائیں یا ان کے لیے یہ پرابلم بن جائے، یا خدا نخواستہ اس فیصلے سے ان کی آنے والے وقت میں کسی بات میں، کوئی ترقی میں، کوئی شہرت میں، کسی بھی کام میں۔ بلکہ ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، ذائچے میں جو 10واں خانہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، تو اس گورنمنٹ کے خانے میں بھی چاند بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو اس کا حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور 11ویں خانے کا حاکم ستارہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ تالق و ناظر ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ مشتری بھی جو ہے وہ ابھی ریورس تو ہے لیکن وہ اپنا ناظر ہے اپنے پہلے خانے کو، تو لہٰذا اس فیصلے کا کوئی امپیکٹ نہیں آنے والا، کوئی اس کا اثر نہیں آنا، اور عمران خان کی شہرت کو، ان کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بلکہ اس ذائچے پہ جو میں نے فردر کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ سٹارز تھوڑا پیچھے ہیں، گرہن لگنے میں تھوڑا سا وقت ہے، 25 تاریخ کو گرہن آئے گا، تو جب یہ گرہن آئے گا تو یہ جب سورج، چاند، عطارد اور زہرہ اس گرہن کے لائن کو مد نظر اپنا کراس کرتے ہیں، اس لائن سے آگے جاتے ہیں، 25 تاریخ کے بعد آہستہ آہستہ یہ ستارے اس سے آگے جانا شروع ہو جائیں گے۔ ان ذائچے میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں ذائچے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین میں سے جتنے بھی لوگ ان کے مخالفین ہیں ان میں سے لگتا ہے زہرہ، کیونکہ یہاں گرہن زدہ ہوگا
اور زہرہ کا تعلق کسی ہمیشہ خاتون سے ہوتا ہے، تو اپوزیشن کی طرف سے جو لوگ ان کے مخالفین ہیں یا وہ لوگ جو عمران خان کی مخالف خواتین ہیں، ان کے سیاسی حریف خواتین ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ گرہن کا اثر آئے گا، اور یہ اثر بخوبی محسوس ہوگا آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں۔ لیکن اس اثر کا تعلق عمران خان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ذائچہ اس حال کے خانے میں عمران خان صاحب کے ذائچے میں کوئی گرہن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ کلیئر ہے الحمدللہ، اس لیے اس فیصلے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آنے والا گرہن انشاءاللہ عمران خان پہ کوئی برا اثر ڈالے گا۔ اور بس صرف یہ ہے کہ اس ذائچے کو پڑھنے کے لیے جو قاعدہ میں نے اختیار کیا وہ البیرونی کا دلیل نقل نور جو ہے وہ یہاں بہت سٹرونگ ہے، اور اس کے مطابق عمران خان کو کوئی خطرہ یا کوئی پرابلم نہیں ہے دور دور تک۔ عمران خان کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ یہ 13 جماعتیں بھی مل کر عمران خان کا کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو 13 جماعتیں ہیں، 26 جماعتیں بھی عمران خان کا کچھ نہیں مل کر سکتی، اور آپ نے دیکھا یہ میری پریڈکشن 100% درست ہوئی۔ اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا امریکہ کیا پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں آنا۔ امریکہ نے تھوڑی سی بات کی تو ہمارے اس عمران خان صاحب نے جو ان کے ذائچے میں ان کے اندر جو مریخ ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے دماغ میں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کا رسپانس دیا۔ تو یہ عمران خان کے ذائچے میں ان کے دلیر ہونے کا اور ان کے پازیٹیو ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ تو اب یہ جیسا میں نے کہا تھا ستمبر میں کہ ان کے خلاف کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اکتوبر آیا تو انہوں نے 6 نشستیں جیت لیں، اور آج کے فیصلے کی میں سمجھتا ہوں ذائچہ پیدائش کے مطابق کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیں، بہت سارے دوستوں نے بہت سارے میسیجز کیے، وہ پریشان تھے، تو ان کے مطلب جتنے بھی ہمارے عمران خان کے فالورز ہیں وہ بہت عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک سٹرونگ آدمی کا ذائچہ پڑھ کے ہمیشہ خوش ہوتا ہوں، تو کیونکہ اس میں پریڈکشن کرنا بہت اہم ہوتی ہے، تو سٹرونگ پریڈکشن کے لیے ویسے بھی بندے کو خوشی ملتی ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔